حضرت سلامت رہے مسلک کے اعلیٰ حضرت. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقت بہت کم بچا ہے. کچھ ہی دیر میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین ذوالحجرتین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایسے تو بے شمار عظیم کارنامے ہیں، ان میں سے چند کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. آئیے سننے اور سنانے سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود و پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیر و مرشد علامہ اختر رضا آپ عشق مصطفیٰ میں گنگناتے ہیں، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. محترم سامعین، آپ کا اسم مبارک عثمان ہے اور آپ کی دو کنیت تھی، ایک ابو عمر اور دوسری کنیت ابو عبداللہ. اسلام سے قبل آپ کی کنیت ابو عمر تھی. جب اسلام کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ سے ایک بچہ حضرت عبداللہ پیدا ہوا تو پھر آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی. پانچویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے جا ملتا ہے. اور ایک کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کی نانی جان حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی. تو ان معاملوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے درمیان جو رشتہ تھا وہ پھوپھی زاد کا رشتہ تھا. اور آپ کا حلیہ مبارک کچھ یوں تھا، کسی نے بیان نہیں کیا، اسی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ بیان کر دوں. آپ درمیانی قد کے مالک تھے، آپ کی دندان مبارک چمکدار تھی اور آپ کے بازوئے مبارک بڑے لمبے لمبے تھے، بہت وسیع و عریض تھے. آپ کے دست مبارک بھی لمبے تھے. بقول حضرت خرم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حضرت عثمان غنی سے زیادہ خوبصورت نہ تو کسی مرد کو دیکھا نہ تو کسی عورت کو دیکھا. یہ آپ کی حلیہ مبارک ہے. اور آپ کی خلافت 24 ہجری سے 35 ہجری تک رہی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بوقت شہادت خلیفہ کے انتخاب کے لیے 3 یوم کی مہلت کی وصیت فرمائی تھی، جن میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو نگراں مقرر فرمایا گیا تھا تاکہ نامزد شدہ 6 اصحاب کی مجلس میں کسی کو جانے کی اجازت نہ دی جائے اور کوئی اس میں جا نہ پائے، یہاں تک کہ وہ حضرات جب تک اپنا خلیفہ مقرر نہ کر لے، منتخب نہ فرما لے، مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے معاملے میں
مشورہ دینے کی اجازت دی گئی تھی کہ صرف آپ اس معاملے میں مشورہ پیش کریں گے، رائے دیں گے، لیکن خلیفہ کے انتخاب میں آپ کو حصہ لینے سے منع فرمایا گیا تھا۔ لیکن بات اس قدر ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ لوگ اصرار کیے اور کافی ضد کرنے لگے کہ خلیفہ کا انتخاب کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بعد جسے چاہوں میں اپنا خلیفہ مقرر کر سکتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر میں چاہوں تو اپنے بعد اگر کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہ کروں، مقرر نہ کروں، تو یہ بھی میرے لیے جائز ہے۔ تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات آپ نے فرمایا تو وہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ آپ اگر چاہتے تو ہوتا، لیکن اب چاہ کس کو رہے تھے خلیفہ بنانے کے لیے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رہی بات معاملہ خلافت کے سلسلے میں، تو اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہوتا یا کسی کو میں خلیفہ منتخب کرتا تو وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی ذات تھی جو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی ہے، ورنہ پھر میں حذیفہ کا غلام سالم کو اپنا خلیفہ بناتا، لیکن وہ ذات بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کے نام آپ نامزد فرمائے، اور نامزد فرمانے کے بعد تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق آپ دونوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن کے لیے عارضی طور پر خلیفہ منتخب فرمایا۔ پھر آپ خود مسلمانوں کے لشکر اور تمام جمعیت اور بالا مذکورہ اصحاب کو لے کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کی طرف چلے گئے۔ آپ ان کے مکان کی طرف گئے، جو ہی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے قریب پہنچے تو آپ نے مکان کے اندر جانے کا حکم دیا۔ سب لوگ اندر پہنچ گئے، لیکن آپ بحیثیت نگراں مامور ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب سارے حضرات چین و سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد صحابہ اعظام سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہو؟ اسے پھر یہ اختیار بھی دیا جائے گا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ فائق اور لائق ہو وہ اسے اپنا خلیفہ منتخب فرما لے۔ لیکن پورا مجمع کچھ دیر تک خاموش رہا، کسی کی زبان مبارک سے کوئی بات صادر نہ ہوئی، کسی کی زبان مبارک اس معاملے میں حرکت نہ کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما خود آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہوں اور میں خلافت کے انتخاب کے کارناموں کو اچھی طریقے سے انجام دوں گا۔ جب سارے صحابہ اعظام نے یہ بات سننے کے بعد آپ کی اس بات پر پرزور انداز میں تائید ہوئی اور نعرہ بلند ہوا اور آپ کو کہا گیا، اے عبد الرحمن بن عوف، یہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پسند سے جسے چاہے آپ اپنا خلیفہ منتخب فرما لے۔ سوائے حضرت ابو طلحہ انصاری کے مذکورہ مکان پر سارے اصحاب موجود تھے، یعنی مدینہ منورہ میں۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما نے سارے اصحاب جو جلیل القدر صحابہ موجود تھے، آپ نے خلافت کے سلسلے میں مشورہ لیا، اور ان کے علاوہ جو بھی حضرات تھے آپ نے اچھی طریقے سے اس معاملے میں مشورہ لیا، اور لوگوں نے آپ کو مشورہ بھی دیا، اور آپ خود اس مسئلے پر اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کیے، اور آپ نے خود ہی غور و فکر کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلا کر تنہائی میں آپ نے اس سے سوال پوچھا، اے عثمان، اگر میں تم سے بیعت نہ کروں تو تم اپنا خلیفہ کسے مقرر کرو گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا چاہیے۔
پھر میں نے یہی سوال حضرت مولا علی کو تنہائی میں لے جا کر کیا تو حضرت مولا علی سے پوچھا، اے علی، اگر میں تم سے بیعت نہ کروں، میں تم سے بیعت نہ لوں تو تم اپنا خلیفہ کسے منتخب کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کرتا ہوں، انہی کو منتخب کرنا چاہیے۔ پھر میں نے یہ سوال حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ہی پوچھا، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا۔ پھر میں نے دیگر صاحب الرائے اصحاب سے بھی یہی مشورہ لیا، انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو تجویز کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور شہباز دکن، حضور شہباز دکن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس معاملے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت زبیر سے بھی مشورہ کیا تو حضرت زبیر نے بھی حضرت علی ہی کے نام کو تجویز کیا۔ ان کے بعد دیگر صاحب الرائے اصحاب جو موجود تھے ان سے بھی آپ نے مشورہ لیا تو انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی کے نام کو تجویز کیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں آپ نے حضرت زبیر اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں لے جا کر الگ الگ طور پر مشورہ کیا اور آپ نے فرمایا، اے سعد، علی کی رائے عثمان پر ہے اور عثمان کی رائے علی پر ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف، مجھ سے آپ بیعت لے لیجئے اور مجھے اس جھگڑے سے بری ذمہ کر دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، یہ بات تو ناممکن ہے کیونکہ میں خود کو خلافت سے دستبردار کر چکا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب بات خلافت کے انتخاب کی آ چکی ہے۔ اس وقت سوائے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے لوگ مذکورہ مکان پر موجود ہے۔ اب کیا جائے تو جائے کیا؟ خیر پوری رات مشورے میں گزر گئی، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، فجر کا وقت قریب ہوا، مسجد نبوی صحابہ اعظام سے بھری ہوئی تھی۔ نماز فجر کے بعد خلیفے کا اعلان ہونا تھا۔ صحابہ اعظام اپنے آپس میں ان معاملات کو لے کر برملا طور پر آپ لوگ اظہار خیالات فرما رہے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں، حضور آپ خلیفہ کا انتخاب فرما دے ورنہ ہو سکتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے صحابہ اعظام کو خاموش کرائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے اس معاملے میں مکمل طور پر جتنی بھی میرے اندر طاقت تھی خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں نے پوری طاقت صرف کر دی ہے اور میں اس کے صحیح نتیجے تک میں نے پہنچنے کی کوششیں کی ہے، اس میں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ اگر میں اس معاملے میں جس کو اپنا خلیفہ، جس کو میں خلیفہ منتخب کر دوں، اسے انکار کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ان معاملے کے تحت مذکورہ سارے صحابہ اعظام نے میرے اس فیصلے کو ناطق تسلیم کیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلایا اور آپ نے فرمایا، عثمان وعدہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام اور رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر میں چلوں گا، اور آپ ان کا اقرار کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار کیا اور اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی۔ اس کے بعد جو دیگر صحابہ اعظام وہاں پر تھے وہ بھی آ کر بیعت کیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے آئے اور آپ اپنے دست اقدس کو حضرت عثمان غنی کے دست اقدس پر آپ نے رکھا۔ پھر آپ نے بھی بیعت حاصل کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیخین کے طریقے پر، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے طریقے پر آپ نے خطبہ خلافت ارشاد فرمایا۔ جس طریقے سے ان حضرات نے خطبہ خلافت ارشاد فرمایا تھا، آپ نے بھی اسی طریقے پر خطبہ خلافت ارشاد فرمایا۔ بس وقت کی قلت ہے، فقط آپ کے دور خلافت میں آپ کے سامنے ایک ہی عظیم کارنامہ رکھتا ہوں میں، جن میں افریقہ کا فتح ہے، یعنی آپ ہی کے دور خلافت میں شمالی افریقہ کو فتح کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی خلیفۃ المؤمنین سے اجازت طلب کی کہ شمالی افریقہ پر جہاد کیا جائے۔
افریقہ اس دور میں ایک بر اعظم کا نام تھا. افریقہ نام کی ایک ریاست بھی تھی جو مقام طبرالس اور طبخہ کے درمیان واقع تھی, اور افریقہ ان علاقوں کے مجموعوں پر بھی بولا جاتا تھا جو شمالی افریقہ کے علاقوں سے متصل تھا. مثال کے طور پر الجیریا, مراکش, تیونس وغیرہ یہ سارے جو علاقے ہیں ان کو شمالی افریقہ کا نام دیا جاتا تھا. جب حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ 10,000 اسلامی لشکر کے ساتھ براستہ مصر آپ نے خروج کیا تو براقہ کے بڑے بڑے حکمرانوں کو آپ نے مغلوب کر دیا. اس سے پہلے, آپ کے مغلوب کرنے سے پہلے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بھی مغلوب کر چکے تھے, جن کی وجہ سے وہاں پر نہ کسی جنگ کی ضرورت پڑی نہ کسی لڑائی کی ضرورت پڑی. پھر آپ اس کے بعد طبرالس کے لیے عازم جہاد ہوئے. طبرالس کے لیے جب عازم جہاد ہوئے, خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ لشکروں کی امداد کے لیے کچھ لوگ آپ یہاں سے روانہ فرمائے, جن میں نام حضرت عبد الرحمن, حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت حسین ابن علی, حضرت حسن ابن علی, حضرت ابن جعفر جیسے جلیل القدر لوگ موجود تھے. جب یہ اسلام کے متحدہ لشکر طبرالس پر حملہ آور ہوئے تو طبرالس یعنی رومی حضرات طبرالس سے باہر آ کر اسلام کے لشکروں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہوا کہ اسلامی لشکر طبرالس پر بھی قابض ہو گیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں طبرالس پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا گیا. پھر جب وہاں سے یہ معاملہ ختم, پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ شمالی افریقہ کے لیے عازم جہاد ہوئے. آپ ادھر جہاد کرنا چاہے, جب جہاد کرنا چاہے تو اس وقت افریقہ کا گورنر, اس کا حکمراں جرجیر نامی ایک شخص تھا جو قیصر روم کا ماتحت وہ خراج گزار تھا, اسی کے تحت چلتا تھا. جب جرجیر کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی یا حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے اسلامی لشکر کافی کثیر تعداد میں تشریف لا رہی ہے, اس کے بعد آپ کی جب یہ خبر جریر کو مل گئی تو جریر کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہو گیا اور کافی سوچنے میں پڑ گیا, اب کیا جائے تو جائے کیا. جریر نے 1,20,000 فوج اکٹھی کی, اور اکٹھی کرنے کے بعد دن رات سفر کرتے کرتے اسلامی لشکر سے آ لیا. دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جرجیر کو اسلام کی دعوت دی, انہوں نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا. پھر جزیہ کا مطالبہ کیا, ٹیکس مانگا, اس نے اس سے بھی انکار کیا. پھر اس معاملے میں لڑائی چلی, کافی دیر تک جنگ ہوئی. معاملہ برابری کا تھا, فتح و شکست کے بابت وسوق کی وجہ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا. اسی دوران پھر خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی فوج کی ایک تازہ کمک حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سرگردی میں روانہ فرمائی. جب اسلامی لشکروں کو یہ خبر ملی تو وہ لوگ خوش ہو گئے, اور خوش ہونے کے بعد نعرہ بلند کرنے لگے اس جگہ پر جہاں پر حضرت عبداللہ ابن سعد نے پرزور استقبال کیا تھا. اللہ اکبر. جب یہ لشکر چلے گئے دوسرے دن کی جنگ کے لیے, اب سب بندی ہو رہی ہے, کسی کو فتح یابی نہیں ملی, کہ کوئی کسی پر غالب نہیں آ سکا. جب سب بندی ہوئی تو اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن سعد اس دن خیمہ میں رہ گئے تھے, آپ سب بندی میں حاضر نہیں تھے. حضرت زبیر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب حضرت عبداللہ ابن سعد کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم یوں چلا کہ آپ نہیں ہے, اور یہ خبر جرجیر کو پہنچ گئی تو جرجیر نے اپنے لشکروں میں اعلان کروا دیا کہ آج کے دن جو عبداللہ ابن سعد کے سر کو کاٹ کر لائے گا اسے 1,00,000 دینار بطور انعام پیش کیا جائے گا, ساتھ میں جرجیر کی بیٹی سے شادی بھی رچائی جائے گی. جو ہی یہ خبر حضرت ابن زبیر کو ملی تو آپ فوراً خیمہ کی طرف واپس ہوئے, خیمہ کی طرف لوٹے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن سعد سے سارا معاملہ بیان فرمایا, اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ بھی فرما دیجئے اسلامی لشکروں سے, آپ کہلوا دیجئے کہ اگر جو بھی جرجیر کے سر کو کاٹ کر لائے گا اسے بیت المال سے 1,00,000 دینار بطور انعام پیش کیا جائے گا, ساتھ میں جرجیر کی حکومت ادا کی جائے گی, اور اس کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا رشتہ بھی کر دیا جائے گا. معاملہ یوں ہی ہوا. پھر لڑائی ہوئی, لڑائی ہونے کے بعد دوسرے دن بھی کسی کو فتح نہیں مل پایا, کہ کوئی کسی پر غالب نہیں آ سکا, نہ اسلامی لشکر غالب آ پایا.
نہ جو رومیوں کے لشکر تھے وہ غالب آ پائے، بالکل کوئی کسی پر غالب ہی نہیں آ سکا۔ جب دونوں افواج تھکی ماندی ہو کر خیمے کی طرف واپس ہوئی، پھر رات کو مشورہ ہوا لڑائی کے معاملے میں، جنگ کے سلسلے میں، تو حضرت ابن الزبیر نے ایک انتہائی مشورہ پیش کیا اور کافی اچھا مشورہ۔ آپ فرماتے ہیں سارے اسلامی لشکر جو وہاں پر موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ جب کل ہم لوگ جنگ کے لیے جائیں گے تو جنگ کے لیے جب جائیں گے تو ہماری جو فوج ہے وہ آدھی فوج جائیں گی اور اس سے مقابلہ کریں گی، کیونکہ ہم جو تازہ کمک ابھی آئے ہیں ہمارے اندر طاقت بھی سلامت ہے، ہمارا جسم بھی سلامت ہے، ہمارے سارے معاملات درست ہیں۔ جب آپس میں آپ لوگ لڑیں گے تو ہماری آدھی فوج جائیں گی، وہ لوگ سب آ جائیں گے، تو جب تھکی ماندی ہو کر واپس آ جائیں گے اپنے خیمے کی طرف تو ہم لوگ ایک ہی مرتبے میں جا کر حملہ بول دیں گے۔ پھر یہ معاملہ، یہ مشورہ، یہ رائے سب نے پسند کیا اور معاملہ ایسے ہی ہوا۔ جب سب لوگ واپس ہوئے تو ابن الزبیر کا مقابلہ جرجیر نامی شخص سے ہوا۔ ابن الزبیر نے ایک ہی وار میں جرجیر کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور رفتہ رفتہ شمالی افریقہ پر اسلام غالب آ گیا اور اسلامی لشکر وہاں پر قابض ہو گئے۔ بس میں اسی کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد